چین نے اپنی ریسنٹلی ملٹری پریڈ میں دنیا کے سامنے ڈیفرنٹ ویپنز نمائش کے لیے پیش کی، جنہیں AJX-002 اور HSU-100 کہا جاتا ہے۔ یہ اس بات کا اعلان بھی تھا کہ چین اپنی بحری قوت کو خودکار اور بغیر پائلٹ کے نظاموں کے ذریعے تیزی سے جدید بنا رہا ہے۔ شیپ کو دیکھتے ہیں، ان کے سٹرکچر کو دیکھتے ہیں تو یہ کسی بڑے ٹارپیڈو سے مشابہ ہیں۔ نہ صرف تکنیکی ترقی کا ایک شو تھا، بلکہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے ایک واضح پیغام بھی تھا۔ چین نے اپنی ملٹری کو بہت زیادہ ایڈوانس کر لیا۔ ناظرین، چین نے اپنی ریسنٹلی ملٹری پریڈ میں دنیا کے سامنے ڈیفرنٹ ویپنز نمائش کے لیے پیش کی، اور ان میں سب سے زیادہ توجہ اپنی جانب مبذول کروانے والے دو نئے آبی ڈرونز تھے، جنہیں AJX-002 اور HSU-100 کہا جاتا ہے۔ یہ صرف ہتھیاروں کی نمائش نہیں تھی، بلکہ یہ اس بات کا اعلان بھی تھا کہ چین اپنی بحری قوت کو خودکار اور بغیر پائلٹ کے نظاموں کے ذریعے تیزی سے جدید بنا رہا ہے۔ ناظرین، جب ان ڈرونز کی آپ شیپ کو دیکھتے ہیں، ان کے سٹرکچر کو دیکھتے ہیں تو یہ کسی بڑے ٹارپیڈو سے مشابہ ہیں، اور یہ روایتی ابدوزوں کے مقابلے میں پانی کے اندر آپریشنز کے ایک نئے باب کی نمائندگی کرتے ہیں۔ خاص طور پر جب ہم AJX-002 کی بات کرتے ہیں تو اسے ایک بڑا ان مینڈ انڈر واٹر وہیکل بھی سمجھا جا رہا ہے، اور ناظرین اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جدید سونر سینسر سے لیس ہے، جو زیر آب دشمن کے ابدوزوں یا بارودی سرنگوں کو شناخت کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس میں آٹونومس نیویگیشن سسٹم نصب ہے، جس کے ذریعے یہ بغیر کسی براہ راست انسانی کنٹرول کے کئی دنوں تک پانی میں اپنا مشن مکمل کر سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اور خاص بات ہے، اور اس کا جو فیچر ہے وہ یہ ہے کہ یہ بارودی سرنگیں بچھانے، جس کو ہم انگریزی میں مائن لائن کہتے ہیں، اور دشمن کے بحری جہازوں کے قریب ریئل ٹائم ڈیٹا جمع کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ حتیٰ کہ بعض ماہرین کے مطابق اس کے اندر کمیونیکیشن وائس سسٹم بھی نصب ہو سکتا ہے، جو سطح سمندر پر آ کر سگنل بھیجنے اور کمانڈ وصول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جبکہ دوسری جانب جب ہم HSU-100 کی بات کرتے ہیں تو اس کو زیادہ تر نگرانی اور جاسوسی کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ ڈرون اپنی لمبی رینج اور ہائی انڈورنس بیٹری سسٹم کی بدولت کئی دنوں تک سمندر کی گہرائیوں میں رہ سکتا ہے، اور یہ دشمن کی آبدوزوں پر نظر رکھنے، زیر آب ماحول کا تجزیہ کرنے اور حساس انٹیلیجنس جمع کرنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر نصب جو الیکٹرو آپٹیکل کیمرے اور ملٹی بیم جو سونر سسٹم ہے، اسے نہ صرف عسکری مقاصد کے لیے بلکہ سائنس اور سمندری تحقیق کے لیے بھی اہم بناتے ہیں۔ اور ناظرین، جب ہم اس کی اسٹریٹجک سگنیفیکنس کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ خاص طور پر یہ ڈرونز چین کی جو اینٹی ایکسس ایریا ڈینائل اسٹریٹجی ہے اس کو سٹرینتھن بناتے ہیں۔ اور اس کا مقصد کیا ہے کہ کسی بھی مخالف طاقت کو جو ساؤتھ چائنا سی ہے، ایسٹ چائنا سی ہے، یا دیگر جو ڈیفرنٹ ایریاز ہیں وہاں پر آزادانہ کارروائی کرنے سے روکا جائے۔ بغیر پائلٹ کے یہ آبی نظام ایسے خطرناک علاقوں میں کام کر سکتے ہیں جہاں انسانی عملے کو بھیجنا مشکل یا مہنگا ثابت ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے پریڈ میں ان کی شمولیت نہ صرف تکنیکی ترقی کا ایک شو تھا، بلکہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے ایک واضح پیغام بھی تھا کہ چین نے اپنی ملٹری کو بہت زیادہ ایڈوانس کر لیا ہے۔ اس لیے اگر چین کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی جرات کرتا ہے تو چین بھرپور جواب دے گا۔ بہت بہت شکریہ۔